بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کو دو حصوں میں یاد کیا جاتا ہے، ایک حصے کو عرب، دوسرے کو عجم۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ اجمیوں کو اجمی کیوں کہتے ہیں؟ جو عرب کے لوگ تھے وہ خود کو بہت ہی فصیح و بلیغ شمار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہمارے علاوہ لوگ ہیں وہ گونگے ہیں، یعنی ان کو بولنا ہی نہیں آتا۔ اور عرب کے اندر اگر کوئی شخص ہلکے الفاظ میں اور فصیح و بلیغ کلام نہ کرے، بالخصوص ان کا کوئی بڑا سردار، تو اس کو وہ کہتے تھے وہ یہ جاہل ہے اور اس پہ ہنستے تھے۔ عرب والوں کا شوق فن شاعری کو جاننے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس زبان میں بھی شاعری کرنی ہو اس میں مہارت لازمی ہونی چاہیے۔ اگر کسی زبان پہ مہارت نہیں، اگر اس زبان کے اندر شعر کہے تو پھر مذاق بن جاتا ہے۔ آج بھی اسی طرح ہے۔ عرب کے جو بڑے بڑے میلے لگتے تھے، جیسے بازار عکاظ مشہور ہے، یا کوئی اور جتنے بھی میلے لگتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، ان کے اندر جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے جو شاعر تھے وہ مشاعرے کرتے تھے ان کے اندر، یعنی ان کا خاصہ تھا۔ اگر وہ اونٹ چرا رہے ہیں ریگستان کے اندر تو وہ پھر بھی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے شعر گوئی کر رہے ہیں، اگر گھر میں بیٹھے ہیں پھر بھی وہ سر لگا کر شعر گوئی کر رہے ہیں۔ جو فصاحت اور جو بلاغت ان کے پاس تھی، عربی ادب تھا، عربی زبان پہ مہارت تھی، اور وہ کہتے تھے کہ کلام ہم ہی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کے علاوہ جتنی بھی دنیا تھی، پوری دنیا کو وہ عجمی کہتے تھے، عجم کہتے تھے، یعنی یہ گونگے لوگ ہیں۔ اور اتنے فصیح و بلیغ لوگوں کے پاس جب حضور تشریف لائے تو حضور امی نبی تھے، یعنی اللہ نے ہی حضور کو پڑھایا ہوا تھا۔ پھر دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پوری قوم ایک شخص کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور اس کے آگے جھک جائیں۔ وہ صرف حضور کی ذات مبارک ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو معجزہ عطا کیا، قرآن مجید نے ان کو عاجز کر دیا۔ وہ جو سب کو گونگا کہتے تھے، قرآن کے آگے خود گونگے ہو گئے۔ ان کے جو بڑے بڑے شاعر تھے، جب لوگ ان کے پاس جا کر کہتے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، وہ کہتے نہیں نہیں نہیں، شاعروں کے قافیہ، شاعری کے قانون ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوئے جنہوں نے کوشش کی کہ ہم قرآن کے مقابلے میں کوئی کتابیں لکھ لیں، کچھ آیتیں لکھ لیں، لیکن نہیں لکھ سکے، وہ عاجز ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید کی فصاحت بلاغت پر حیران رہتے تھے، کہتے کہ یہ کسی، یعنی ان کا آخری کلام یہی ہوتا تھا کہ کوئی انسان ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور جب قرآن اتنا فصیح کہ جو عرب کے جو فصحاء تھے ان کو اپنے قدموں میں لے آیا، تو جس پہ قرآن نازل ہوا وہ کتنا فصیح ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ میں قریش قبیلے میں پیدا ہوا اور بنو سعد قبیلے میں نے اپنا بچپن گزارا، نشو و نما پائی، یعنی حضور خود کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ فصیح ہوں۔ کیوں؟ ایک تو عربی ہونے کی وجہ سے جتنی فصاحت تمہارے پاس ہے، جتنی بلاغت تمہارے پاس، اتنی میرے پاس، اور اوپر سے اللہ نے مجھے امی نبی، یعنی اللہ نے خود پڑھایا۔ اور قرآن سے زیادہ فصیح دنیا کے اندر کوئی کلام نہیں، اور حضور سے زیادہ فصیح و بلیغ، اچھا اور کلام پہ مہارت رکھنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ اور قرآن نے جب سب کو عاجز کر دیا، اسی پہ امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں،
یعنی قرآن کو سن کر وہ سب کے سب ساکت ہو جاتے تھے، یعنی ایسے ٹھہر جاتے تھے جیسے ان کے جسم کے اندر جان ہی نہیں۔ یعنی جن جن لوگوں نے یہ سوچا کہ قرآن مجید کے مقابل کوئی بات لکھ دے، وہ سب کے سب ساکت ہو گئے۔ وہ ایسے ہو گیا جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہیں، وہ بولتے بھی نہیں تھے، ہلتے بھی نہیں تھے۔ اس پہ بے شمار واقعات ہیں۔ اب ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ فصیح اور سب سے پاک کلام قرآن مجید ہے، اور جس پہ قرآن نازل ہوا وہ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے۔